بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ احمد فواد۔ آج تاریخ ہے 17 فروری اور دن ہے منڈے کا۔ 4 ایشوز ہیں آج کی ولاگ میں ہم ڈسکس کریں گے۔ پہلا تو یہ کہ عمران خان صاحب پر ایک مرتبہ پھر سے پابندی لگانے کا خطرہ ہے۔ عمران خان صاحب کی ملاقاتوں اور عمران خان صاحب جو گفتگو کرتے ہیں یا عمران خان صاحب کو قید تنہائی میں ایک مرتبہ پھر سے بھیجا جا رہا ہے۔ اور یہ اطلاعات اس وقت سامنے آ رہی ہیں یا دعوے اس وقت سامنے آ رہے ہیں جب آرمی چیف عاصم منیر کی جانب سے ایک تقریر کی گئی، اور اس تقریر کا ایک اسپیسیفک پارٹ اس وقت وائرل ہو رہا ہے جس میں وہ خواتین کے حوالے سے کہتے ہیں کہ ایک بڑا مقام ہے ان کا اسلام میں، اور اس پارٹ پر اچھا خاصا رد عمل سوشل میڈیا پر سامنے آ رہا ہے۔ یہاں تک کہ گزشتہ 2.5 سے 3 سال کے دوران پی ٹی آئی کے ساتھ جو کچھ کیا گیا، جو ان کی خواتین کے ساتھ کیا گیا، جو چار دیواری کے تقدس کی پامالی کی گئی، خواتین کو جو گھسیٹا گیا، یہ فوٹیجز جو ہیں وہ لگائی جا رہی ہیں اس تقریر کے ساتھ، اور اس کے بعد یہ جو اطلاع ہے وہ سامنے آ رہی ہے۔ اس کے ساتھ کس طرح سے جوڑا جا رہا ہے، کچھ ایکسکلوزیولی ڈیٹیلز آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا۔ دوسرے نمبر پر جی فواد چودھری صاحب کو مشورہ دیا جا رہا ہے کہ ماہر نفسیات سے اپنا علاج کروائیں۔ ان کو آخر کیا ہو گیا، کیوں انہیں یہ مشورہ دیا جا رہا ہے؟ اس کے ساتھ ہی مولانا فضل الرحمان نے اسٹیبلشمنٹ کو یہ کہا ہے جی کہ آپ اپنی بیرکوں میں واپس چلے جائیں اور غیر سیاسی ہو جائیں۔ حالانکہ دوسری طرف سے تو ہر مرتبہ یہ بات کہی جاتی ہے کہ ہمارا سیاست سے کیا تعلق، لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب ایسی گفتگو کیوں کر رہے ہیں، اس پر بھی کچھ تفصیلات آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا۔ اور نواز شریف جی ایک مرتبہ پھر سے انہوں نے پیٹھ دکھا دی ہے اور وہ بھاگ نکلے ہیں۔ اس پر بھی کچھ ایکسکلوزیو ڈیٹیلز ہیں، وہ بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا۔ اور آخر میں جی سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے دور میں سپریم کورٹ آف پاکستان میں اختلافات اور گروپس موجود تھے، لیکن اب یہ اختلافات اور گروپس جو ہیں یہ نفرت کی شکل اختیار کر گئے ہیں، اور صورتحال یہ ہے کہ نفرت کا عالم یہ ہے کہ فیصلے بڑے بڑے اسی بنیاد پر کیے جا رہے ہیں۔ تو یہ بھی آج کی ولاگ میں آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا کہ سپریم کورٹ میں اس وقت یہ نفرت کس قدر بڑھ چکی ہے اور کیا فیصلے ہو رہے ہیں۔ پہلی خبر جی آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا چلوں، آرمی چیف عاصم منیر صاحب کی جانب سے ایک تقریر کی گئی، اور اس تقریر میں آرمی چیف صاحب نے ایک ان کا پارٹ تھا پوری تقریر کا یا اس خطاب کا جس میں خواتین کی عزت کے حوالے سے انہوں نے گفتگو کی، اور اسلام میں اس کی اہمیت کے حوالے سے اس کے جو ہے وہ بتایا کہ کتنا اونچا مقام ہے خواتین کا۔ اور یہ جو خطاب ان کی جانب سے کیا گیا، اس خطاب کے بعد ان کا یہ اسپیسیفک جو پارٹ ہے کافی اس وقت وائرل ہو رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر، سوشل میڈیا میں، جہاں پر ایک عام صارفین رد عمل دے رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر یاسمین راشد 649 تقریباً 650 دن ان کو ہو گئے ہیں کہ وہ جیل میں قید ہیں، اور کیا انہوں نے کیا، مبینہ طور پر جو جعلی مقدمات ہیں ان کے اوپر، یا وہ بات نہیں مان رہی ہے، شاید وہ پریس کانفرنس نہیں کر رہی، ان کا حوالہ دیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کی خواتین کے ساتھ جو کچھ ہوا، جس طرح سے جو عام ورکرز تھے، جو سیکیورٹی فورسز کا ان کے ساتھ رویہ تھا، ان کو جس طرح گھسیٹا گیا یا جو ہے وہ چار دیواری کے تقدس کی پامالی کی گئی، گھروں پر چھاپا مارا گیا، تو یہ تمام جو فوٹیجز ہیں وہ سوشل میڈیا پر اس وقت وائرل ہیں، اور ہو آر یو کے نام سے ایک ٹرینڈ بھی چل رہا ہے۔ اور یہ ایکسپیکٹ نہیں کیا جا رہا تھا کہ اپنے ہی آرمی چیف کے اگینسٹ اس طرح کا جو ریئیکشن ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر آئے گا، لیکن یہ ریئیکشن آیا، اور اس ریئیکشن پر اچھی خاصی اس وقت پریشانی بھی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ 26 نومبر کے بعد بہت سارے لوگوں کا یہ خیال تھا کہ اب لوگ باہر نہیں نکلیں گے، لوگ بات نہیں کریں گے، لیکن عمران خان صاحب کا سوابی میں جلسہ اور پھر پنجاب میں جو ریلی کا انہوں نے اعلان کیا تھا 8 فروری کو، جس طرح سے پبلک باہر نکلی ہے، عوام پنجاب میں خاص طور پر باہر نکلی ہے، اس چیز کا بھی بڑی اس وقت پریشانی بنی ہوئی ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں الٹا پڑ رہا ہے۔ عمران خان خط پہ خط لکھ رہا ہے اور ہمارے اگینسٹ ہی ساری چیزیں ہوتی جا رہی ہیں، اور جتنا کنٹرول ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں چیزوں کو، اتنا ہی ہمارے ہاتھ سے چیزیں نکلتی جا رہی ہیں۔ کچھ صحافیوں کی جانب سے بھی رد عمل سامنے آیا ہے۔ پھر مولانا فضل الرحمان نے کیا کہا ہے اس کی طرف بھی میں آتا ہوں۔ سمینہ پاشا صاحبہ ہیں، وہ کہتی ہے کہ جب سوشل میڈیا سے اسٹیبلشمنٹ پر شدید اٹیک ہوتا ہے، اس کے بعد اس کا غصہ عمران خان پر نکالا جاتا ہے۔
ان کی ملاقاتیں بند کر دی جاتی ہیں اور مختلف طریقوں سے ایذا دینے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اب عمران خان کے کیسز کی لمبی تاریخیں ڈال دی گئی ہیں۔ ایک آج عمران خان صاحب کے کچھ مقدمات تھے تو ان کی لمبی تاریخیں ڈال دی، اور پھر جی یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کی ملاقاتیں بند ہو جائیں گی اور ان کو ایک مرتبہ پھر سے قید تنہائی میں ڈالا جائے گا۔ اور کیوں ڈالا جائے گا؟ کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے اگینسٹ سوشل میڈیا کے اوپر بہت سخت جو رد عمل ہے وہ آ رہا ہے، اور عمران خان صاحب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ سوشل میڈیا سے کہیں کہ ہمارے خلاف ایسے رد عمل نہ دیا کریں، تو عمران خان کہتا ہے میں اس بات کے اوپر کیوں کہوں کہ نہ رد عمل دیا کریں۔ تو عمران خان صاحب کو جو ہے وہ اس پر پھر سے ایک مرتبہ تنگ کرنے کی کوششیں شروع ہو گئی ہیں۔ سمینہ پاشا صاحبہ کہتی ہیں عمران خان کو ایک مرتبہ پھر قید تنہائی میں رکھنے کا خطرہ ہے، یہ دعویٰ کیا گیا ہے عمر ایوب کی جانب سے۔ دوسری طرف جی ایک ٹی وی شو کے دوران ندیم افضل چل اور شوکت بسرا جو ہیں، بڑا ان کے درمیان دلچسپ جو ایک مکالمہ ہے وہ ہوا، وہ آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں جی۔ اور یہ آرمی چیف کے نام خط سے متعلق جو گفتگو تھی وہ ہو رہی تھی۔ اس میں جی جو ندیم افضل چند ہیں وہ کہتے ہیں کہ عمران خان معافی مانگے اور آئندہ یہ عہد کر لیں کہ وہ کہ ایسا نہیں ہوگا۔ عمران خان صاحب کو یہ مشورہ دے رہے ہیں ندیم افضل چند۔ اور اس پر شوکت بسرا جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں، آپ کی اور نواز کی حکومت ہے، بسم اللہ کریں، خواہ کوئی سابق جنرل ہو یا موجودہ، سب کے خلاف آرٹیکل 6 کی جو کارروائی ہے وہ کریں۔ یعنی کہ عمران خان صاحب سے یہ کہنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے چونکہ آئے تھے تو آپ عہد کریں اور معافی مانگیں کہ آپ ایسا آئندہ سے نہیں کریں گے۔ تو انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ چلے اس وقت آپ کی حکومت ہے تو آپ ذرا بسم اللہ کریں، اور آپ کے اگینسٹ جو آپ پہلے الزامات لگاتے تھے جنرل باجوہ کے اوپر یا جنرل فیض کے اوپر، ان سے ذرا بسم اللہ کریں اور آرٹیکل 6 جو ہے وہ لگائیں۔ اور آپ انہی کے اوپر یہ الزام لگاتے ہیں نا کہ اس ٹائم ہیڈ وہی تھے اسٹیبلشمنٹ کے، تو عمران خان انہی کی مدد سے یہ نہیں کیا آیا، تو آپ بسم اللہ کریں، ان کے خلاف جو کارروائی ہیں وہ کریں اور آرٹیکل 6 جو ہیں وہ لگائیں۔ تو یہاں پر ایک یہ کپتان کا کھلاڑی تھا جس کے آگے ندیم افضل چند جو ہے جنہیں بڑا معتبر سمجھا جاتا ہے جی کہ بڑے اصولوں کی یہ سیاست کرتے ہیں، تو ان کے پاس خاموشی کے علاوہ کوئی آپشن نہیں تھا۔ دیکھیں نا، یہ آپ الزام لگاتے ہیں نا کہ 2018 میں عمران خان صاحب اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے آئے، جنرل باجوہ جنرل فیض، تو بسم اللہ کریں، آرٹیکل 6 لگائیں، آپ کی حکومت ہے، کارروائی کریں، سارے ثبوت سامنے لے کر آئیں اور قانون کے مطابق جو معاملات ہیں وہ آگے چلائیں۔ لیکن چونکہ ان کو خود معلوم ہے کہ اس وقت ہم بھی تو چنتخب بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نے کیا جو کارروائی ہے وہ کرنی۔ فواد چودھری صاحب کو ایک مشورہ دیا گیا ہے آفتاب اقبال صاحب کی جانب سے۔ فواد چودھری صاحب نے تھپڑ جو ہے وہ مارا تھا شعیب شاہین کو اڈیالہ جیل میں، اور فواد چودھری صاحب اس سے پہلے بھی یہ کام کر چکے ہیں۔ مبشر لقمان اور ایک اور صحافی ہیں غالباً، ان کو وہ ذرا مار چکے ہیں۔ تو اس پر جی آفتاب اقبال صاحب نے ان کو یہ مشورہ دیا ہے کہ آپ کو ایک ماہر نفسیات کی اس وقت ضرورت ہے، آپ ماہر نفسیات سے اپنا علاج کروائیں، کیونکہ یہ سلسلہ بڑھتا جا رہا ہے، اور مسئلہ یہ ہے کہ آپ ہمیشہ اپنے سے کمزور کے اوپر جو ہاتھ ہے وہ اٹھاتے ہیں۔ بھئی بھلا یہ کیا بات، اب شعیب شاہین صاحب کو آپ دیکھ لیں، میں چونکہ انہیں براہ راست بھی دیکھا ہوا ہے، بڑی کمزور سی ان کی ایک باڈی ہے، اور کوئی بھی اگر کوئی کمزور آدمی بھی ہو وہ بھی اگر ان سے لڑائی کرے گا تو وہ بھی ان کو نیچے گرا دے گا۔ تو فواد چودھری تو پھر ذرا بھاری بھرکم جان والے آدمی ہیں، تو ان کا کوئی وہ بنتا ہی نہیں تھا۔ ان سے اگر کوئی مسئلہ تھا تو بیٹھ کر بات چیت کی جا سکتی تھی، لیکن اس طرح سے تھپڑ لگانا، تو یہ کہا جا رہا ہے جی آفتاب اقبال صاحب نے مشورہ دیا ہے کہ آپ کو یہ کوئی نفسیاتی مسئلہ، آپ اس کا ماہر نفسیات کے پاس جا کر جو علاج ہیں وہ کروائیں تاکہ آپ کا یہ جو مسئلہ ہے وہ حل ہو سکے۔ آگے چلتے ہوئے جی سپریم کورٹ آف پاکستان سے خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے دور میں یہ کہا جاتا تھا کہ ججز میں اختلافات ہیں اور گروپ بندی ہو چکی ہوئی ہے، آدھے جج اس طرف ہیں، آدھے جج دوسری طرف ہیں، لیکن اب کی جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے اس کی حالت اس سے بھی ورسٹ ہے۔ یعنی کہ اس وقت ایسا نظر آ رہا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں نفرت کا ماحول بن چکا ہے، اور نفرت اتنی زیادہ بڑھ چکی ہے کہ اس نفرت کی بنیاد پر اب جو فیصلے ہیں وہ کیے جا رہے ہیں۔ آج جی کچھ کمیٹیوں میں شامل کرنا تھا ججوں کو چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے۔ اب اس میں جو کچھ سینئر ججز ہیں یا جسٹس منصور علی شاہ یا جو کچھ دوسرے کیمپ کے ججز ہیں، ان کو ان انتظامی کمیٹیوں کے اندر شامل نہیں کیا گیا۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے متعدد کمیٹیوں کی تشکیل نو کی ہے، ان میں جسٹس مسرت ہلالی، جسٹس شہزاد ملک، جسٹس ہاشم کاکڑ، جسٹس صلاح الدین، جسٹس عامر فاروق، ان کو کمیٹیوں کے اندر کچھ کی سربراہی دی گئی ہے،
اور کچھ کمیٹیوں کے جو ممبران ہیں وہ ان کو بنایا گیا ہے. جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب, جسٹس محمد علی مظہر, جسٹس شفیع صدیقی ہو گئے, پھر اسی طرح سے جسٹس حسن اظہر رضوی, اس کے علاوہ جسٹس شکیل احمد, ان تمام کو ان کمیٹیوں میں کسی نہ کسی شکل میں لایا گیا. لیکن جسٹس منصور علی شاہ جو ہیں وہ کسی بھی کمیٹی میں نہیں ہیں, نہ ہی جسٹس اطہر من اللہ ہے اور نہ ہی جسٹس عائشہ ملک صاحبہ ہیں. میں آپ کو واضح کرتا چلوں کہ جو حلف برداری تقریب ہوئی تھی 7 ججز کی, اس تقریب میں بھی یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے مناظر دیکھے کہ کیسے جسٹس منصور اور جسٹس یحییٰ آفریدی ایک دوسرے کو اگنور کر رہے تھے. بلکہ میں نے تو یہاں تک آبزرو کیا کہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی جو ہیں وہ باقاعدہ طور پر نظریں چرا رہے ہیں, اور وہ اس تقریب میں حلف اٹھانے کے بعد فوری وہ واپس چلے بھی گئے اپنے چیمبر کے اندر, بجائے وہ وہاں پر کھڑے ہوتے اور ججوں سے ملاقات کرتے, یا ایک چائے ہوتی ہے اس کے بعد پھر ججز واپس جاتے ہیں. تو جسٹس منصور اور دیگر ججز وہاں پر موجود تھے, لیکن چیف جسٹس یحییٰ آفریدی وہاں پر موجود نہیں تھے. تو یہ اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان کی حالت بن چکی ہے, جہاں سے لوگ امید کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی جو انصاف ہے وہ ملے گا, لیکن وہاں پر تو آپس کی ہی جو نفرتیں ہیں وہ اس وقت عروج پر پہنچ چکی ہے, اور ان بنیاد پر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جو فیصلے ہیں وہ کیے جا رہے ہیں. تو یہ پردگان کے معاملے پر آتے ہیں. جب وہ پاکستان کا ان کا دورہ تھا, تو اس دورے میں جی یہ سینئر جرنلسٹ ہیں خالد جمیل صاحب, انہوں نے ایک بڑا دعویٰ کیا ہے کہ موجودہ جو ملٹری قیادت ہے, آرمی چیف, اور جو موجودہ حکومت ہے شہباز شریف, ان کو انہوں نے یہ پیغام دیا ہے کہ آپ کو اپنے ملک کے اندر سیاسی استحکام لانا ہوگا. اور سیاسی استحکام کا کیا مطلب ہے کہ عمران خان صاحب کی رہائی اور یہ جو انتقامی کارروائیاں کی جا رہی ہیں, یہ ساری انتقامی کارروائیاں بند ہونی چاہیے. اور یہی پیغام انہوں نے دینا تھا نواز شریف کو, اور انہوں نے یاد بھی کروانا تھا. اس وجہ سے نواز شریف نے آنا تھا اور ملاقات کرنی تھی, لیکن نواز شریف جو تھے وہ اس وجہ سے ان سے ملاقات نہیں کر سکے, یا انہوں نے ملاقات نہیں کی کہ ان کو پھر یہ باتیں یاد کروائی جائیں گی. کچھ ماضی میں بھی گفتگو ہوئی ہوگی اس معاملے کے اوپر, تو بہانہ کیا بنایا گیا جی کہ ان کی طبیعت ناساز ہے, اس لیے انہوں نے ملاقات نہیں کی. تو یہ ایک اور برا ایک جو امپیکٹ ہے وہ گیا ہے. اور اسی دن نواز شریف جو ہیں وہ کسی ایک دعوت کے اوپر موجود تھے, اور دعوت جو ہے وہ اڑا رہے تھے. تو یہ اس وقت ان کی جو حالت ہے وہ ہو چکی ہے. مشاہد حسین سید صاحب ہیں, انہوں نے بڑا دعویٰ کیا ہے نواز شریف کے حوالے سے. وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف کو جب آفر کی گئی کہ آپ کی بیٹی وزیر اعلیٰ ہوگی, بھائی وزیر اعظم ہوگا, آپ کے سارے کیسز ختم ہو جائیں گے, آپ اور آپ کی پارٹی کو کھلی چھٹی دی جائے گی, تو نواز شریف نے سوچا کہ پہلے تو یہ آفر قبول کرتے ہیں, جمہوریت اور باقی چیزیں بعد میں دیکھی جائیں گی. تو یہ نواز شریف کی ڈیلوں کے حوالے سے, نواز شریف کے لندن پلان کے حوالے سے, اور ایون کہ طیب اردگان آپ دیکھ لیں وہ پاکستان آئے اور یہاں پر بھی آ کر انہوں نے عمران خان صاحب کی بات کی. اپنی تقریر میں انہوں نے کہا جی کہ میری خواہش تھی کہ میں عمران خان سے مصافحہ کرتا, وہ یہاں موجود ہوتے. اب میں یہ چاہتا ہوں کہ اگلی مرتبہ جب میں یہاں آؤں تو عمران خان صاحب ہمارے درمیان موجود ہوں. تو امریکہ کے بعد جی یہ ترکی کی طرف سے بھی ایک کھلا میسیج ہے کہ سیاسی استحکام لانا ہوگا, اور اس کے لیے عمران خان صاحب کی رہائی ناگزیر ہے. لیکن عمران خان صاحب کو یہ رہا اس وجہ سے نہیں کرنا چاہتے کہ بغیر ڈیل کے عمران خان صاحب باہر آ گئے تو ہمارا تخت تو الٹے گا ہی الٹے گا, بلکہ 70 سال سے جو ایک ہم جو ہے وہ اپنے ہاتھوں میں کنٹرول لیا ہوا ہے, طاقت ہمارے پاس ہے, وہ بھی ساری جو اقتدار ہے وہ ہم سے چلا جائے گا. مولانا فضل الرحمان صاحب جی کہتے ہیں آج پارلیمنٹ میں انہوں نے کچھ گفتگو کی, صحافیوں کے سوال جواب ان سے ہوئے, تو ان سے سوال پوچھا گیا کہ کیا اسٹیبلشمنٹ غیر سیاسی ہو گئی ہے, صحافی نے سوال پوچھا. تو اس پر مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ ہماری تمنا ہے کہ وہ ہو جائیں, یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ ہماری تمنا ہے, خواہش ہے کہ وہ غیر سیاسی ہو جائیں, بارڈرز پر چلے جائیں, باقی جو پارلیمنٹ ہے اور جو معاملات ہیں دیگر وہ سیاستدانوں کے حوالے کیے جانے چاہیے. یہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے آج گفتگو کی ہے پارلیمنٹ میں, اور صحافی کے جواب میں سوال کے جواب جو ہے وہ ان کی جانب سے دیا گیا. اب دوسری طرف تو دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ہم غیر سیاسی ہیں, ہمارا سیاست سے کیا تعلق, اور پھر اس کے بعد جو ایک تقریر یا ایک خطاب کیا گیا اس کے اوپر اچھا خاصا جو رد عمل آ رہا ہے. پہلے تو عالیہ حمزہ صاحبہ ہیں, وہ کہتی ہیں کہ عورتوں کی تکریم کا سبق دینے والے بتائیں کہ بشرا بی بی پر عدت جیسا گھٹیا کیس کیوں کیا گیا, کیوں باپردہ بیٹیوں کو مجبور کیا گیا کہ وہ اپنی ماں کی پاک دامنی پر قرآن پاک اٹھا کر قسم کھا کر گواہی دیں. تو یہ جی رد عمل آیا. پھر اس کے علاوہ جی مزید کیپٹن صفدر صاحب میں وہ کہتے ہیں کہ مریم نواز نے پنجاب کو بہترین انداز میں سجا دیا ہے, سیاست میں اختلافات ہوتا ہے مگر ذاتی حملے ناقابل قبول ہیں. اب یہ کیپٹن صفدر کہہ رہے ہیں مریم نواز کے حوالے سے, ذاتی حملے کون سے ذاتی حملے؟ تو یہ جو عدت کا کیس آپ نے بنایا کہ اس سے بڑا ذاتی حملہ کوئی ہو سکتا ہے؟
جو ماضی میں نواز شریف کرتے رہے ہیلی کاپٹر سے بنظیر بھٹو صاحبہ کی نازیبا جو تصاویر تھی، جعلی تصاویر، وہ پھینکواتے رہے، پروپیگنڈے کرتے رہے، ان کے اگینسٹ وہ کیا کیا کہتے رہے، کیا یہ ذاتی جو ہے وہ حملہ نہیں تھا؟ تو ذاتی حملے آپ سے زیادہ کس نے یا آپ کی جماعت سے زیادہ کس نے کیے ہوں گے جو آج آپ یہ بات کر رہے ہیں؟ تو بہرحال جی یہ آج کی کچھ اہم ترین تفصیلات تھیں. میں دیکھ لوں کچھ مزید جو چیزیں ہیں اگر وہ رہ گئی ہیں. ہاں، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ جو ہیں انہیں 650 روز جو ہیں انہیں ہو گئے ہیں جیل میں، اور وہ کون سے مقدمات میں جیل میں ہیں، کیسے مبینہ طور پر جعلی مقدمات میں وہ جیل میں ہیں، یہ بھی سب کے سامنے ہے. تو بہرحال جی یہ آج کی کچھ اہم ترین تفصیلات تھی. رائے کا ساتھ کیجیے گا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.